نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ خوف جب قیامت کے دن کافروں کو ہوگا اس وقت یہ کہیں گے، جیسے گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کسی کو بھی پہلے عذاب نہیں دیتا، پہلے اس نے اس کا ایک قانون ہے کہ دنیا میں اس نے رسول بھیجے، انہوں نے تبلیغ کی، اگر وہ نہ مانے اپنے کفر و گناہوں پر ڈٹے رہے تو پھر انہیں اللہ کا عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ خوف کے وقت کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر دیں۔ اور اس آیت میں رسول کریم کو بھیجے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا حال بیان کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب کفار مکہ کے پاس ہماری طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہ کہا۔ اب کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ حضور کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی قرآن کریم 23 سال میں کیوں اتر رہا ہے؟ یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ میں پوری توریت اللہ نے کوہ طور پر دے دی تھی، تو فرمایا اسی طرح قرآن یکدم کیوں نہیں ایک دفعہ دے دیا گیا؟ یا پھر مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے یہ معنی ہے کہ یہ وہ جو کفار مکہ تھا وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے جیسا عصا یعنی ڈنڈا اور روشن ہاتھ جیسے دو معجزات کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے، کیونکہ وہ سازش اس زمانے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور یہ حضور کی آمد کے بعد تو ان کی سازشیں بڑھ گئی تھیں، اور یہ سازش کون کرتا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں نے کفار قریش کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے یعنی وہ عصا والا معجزہ، روشن ہاتھ والے معجزے طلب کریں۔ جب یہودیوں کا پیغام قریش کے بعد آیا کفار کے پاس تو وہ کفار قریش نے انہوں نے یہی معجزے حضور سے مانگے کہ آپ بھی ہمیں ایسا معجزہ دکھائیے کہ وہ عصا، وہ معجزہ یعنی وہ سانپ جیسے رسیوں کو کھا گیا تھا وہ اژدہا بن گیا تھا اور اس سے بہت سے کام ہوتے تھے، تو وہ مطالبہ کرنے لگے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ والی آیت کریمہ سورہ قصص کی آیت نمبر 48 نازل کی، اور ان کفار قریش کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن یہودیوں نے یہ سوال کیا ہے یا یہ سوال کرنے کا کہا ہے، کیا وہ خود روشن نشانیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور جو انہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا کیا یہ اس کے منکر نہ ہوئے؟ کیا انہوں نے مان لیا تھا؟ جب موسیٰ کو اللہ نے دیا تھا تو کیا انہوں نے مانا تھا؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو خود اس کے منکر ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تو یہ کس منہ سے اس کا مطالبہ میرے محبوب سے کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار مکہ جو تھے، کفار قریش تھے، وہ تمام انبیاء کے منکر تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکر نہیں تھے بلکہ سارے نبیوں کا انکار کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ جب انہوں نے یہودیوں کے کہنے پر رسول کریم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات طلب کیے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا کیا کفار مکہ نے اس کا انکار نہیں کیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ اور جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات کے منکر ہیں تو پھر یہ معجزہ کس منہ سے یہ طلب کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات جو اس آیت میں ان کفار مکہ نے ایک اور بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ دو جادو ہیں۔ دو جادو سے کیا مراد ہے؟ سنیے، مکے کے مشرکین نے مدینے کے یہودی سرداروں کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اور جب انہیں بھیج کر پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں یا جو تم نے توریت تمہارے پاس ہے، بتاؤ کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو جو یہودی تھے انہوں نے کہا ہاں، ہماری کتابوں میں تمہارے نبی کی جو تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے ہیں ان کی نعت و صفات کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یہ خبر کفار قریش کو پہنچی جو انہوں نے اپنا قاصد بھیج کر پوچھا تھا، تو جب انہیں پتہ چلا کہ توریت میں بھی حضور کا ذکر ہے، تو اس وقت انہوں نے کفار قریش نے کہا کہ توریت اور قرآن کے بارے میں یعنی دونوں کتابوں کے بارے میں کہنے لگے یہ دونوں جادو ہیں اور ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری قرات کے اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں کہ کافروں نے یہ کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور دونوں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ یعنی ان کے مراد یہ تھی کہ یہ خود ایک دوسرے کو کتاب اپنے یعنی تعریف خود لکھتی، اور یہ دونوں معاذ اللہ ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ کفار مکہ نے کہ بے شک ہم توریت کے بھی منکر ہیں، قرآن کے بھی منکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا اس آیت پر تو اللہ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ سنیے، فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتبعه ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم فرماؤ محبوب اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے یعنی توریت و قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر وہ یہ والی تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں کی ہی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مختصر خلاصہ ان دو آیات کا یہ ہے کہ کفار مکہ کے انکار کرنے پر پھر اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو، تم قرآن کو بھی جادو کہتے ہو، توریت کو بھی، اور اس انکار کرتے ہو دونوں نبیوں کا بھی، تو فرمایا کہ توریت و قرآن کریم تو جادو ہیں، لیکن جاؤ میں تمہیں کہتا ہوں تم ہی اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر آ جاؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ اگر تم ایسی کتاب لے کر آ گئے اللہ کے پاس سے تو حضور سے فرمایا آپ انہیں کہیے کہ میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ یعنی یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ یعنی وہ کافر کبھی ایسی کتاب لا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نے تو ویسے ہی ان کو عاجز کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اسی کی دوسری آیت میں فرمایا پھر اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں اور ایسی کتاب نہ لا سکیں تو آپ جان لیں کہ یہ کفر کی جس سواری پر سوار ہیں اور ان کے پاس کوئی حجت نہیں، تو محبوب یہ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو خلاف ہدایت
اپنی خواہش کی پیروی کرے، اور جو ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی خواہش پر چلتے ہیں، جو قرآن و حدیث پر نہیں چلتے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو اپنے دین کی طرف ہدایت نہیں دیتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید کا سنو، تم یہ جو کہتے ہو ایک بار کیوں نہیں دیا؟ ہم نے قرآن کو ترتیب سے 23 سال میں کیوں نازل کیا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ایک ہی بار میں ہم نازل کرنے پر قادر ہیں، لیکن ہم نے کفار قریش کے لیے اپنا کلام مسلسل بھیجا، اور قرآن کریم ان کے پاس لگاتار اور مسلسل آیا، جس میں جنت کے وعدے ہیں، جہنم کے عذاب کی وعیدیں ہیں، سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ان پر مشتمل آیات نازل کی، اور بار بار وہ سنیں۔ ہمارے لیے بھی اب دیکھیں نا، بار بار یہ ذکر آ رہا ہے، تو ان کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ بار بار سننے سے کیا ہوگا؟ فرمایا بار بار سن کر سمجھیں اور ایمان لائیں، اور قرآن مجید کو تھوڑا نازل کرنا ان کی مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ یک بار نازل کر دیتے وہ یکدم کبھی بھی آتے ہی نہیں اس کتاب کی طرف۔ اب آپ دیکھیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو لوگ اسلام میں جھونک در جھونک آتے رہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کئی لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے، پھر جب وہ قرآن میں بار بار اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے سمجھایا ہوا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تو فرمایا یہ مصلحت ہے اللہ کی۔ فرمایا وہ لوگ کس قدر جاہل ہیں کہ جو اپنی مصلحت کی مخالفت کرتے ہوئے صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن ایک بار کیوں نہیں نازل ہو گیا، وہ اس کی ہدایت کی طرف نہیں آتے، بس اپنے مطالبے۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ان اہل کتاب میں سے جو توریت کے بھی عالم تھے، ان کے بارے میں وہ کون تھے؟ وہ عبداللہ بن سلام تھے اور ان کے اصحاب تھے۔ فرمایا ان کے حق میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انجیل والوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جو حبشہ سے آ کر حضور پر ایمان لائے، اور یہ 40 حضرات تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ حبشہ میں جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں گئے تھے، انہوں نے حضور کا پیغام وہاں پر قرآن و حدیث کا سنایا تھا، تو یہ 40 لوگ آئے تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی معاشی حالت بھی دیکھی اور تنگی دیکھی یہ 40 حضرات نے، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کیا کہا؟ اب دیکھیے یہ کتنے، اب یہ دیکھیے ایمان جب مل جاتا ہے تو پھر کیسا نکھار آ جاتا ہے۔ جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور دیکھا کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، حبشہ سے آئے اور دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہ بڑی تنگی کا شکار ہے اس زمانے میں، اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال بھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے ملک حبشہ واپس جائیں اور وہاں سے اپنا مال لے کر آئیں اور ان مسلمانوں کی خدمت کریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی، وہ گئے اور اپنا مال لے کر آئے، مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی، اور ان کے حق میں ایک اور مقام پر آگے 2-3 آیات کے بعد آئے گا کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا اسی میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور آخری قول میں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ آیتیں 80 اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی، جن میں سے 40 نجران کے تھے، 32 حبشہ کے تھے اور 8 شام کے لوگ تھے۔ یعنی یہ 80 لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ اس قرآن سے پہلے وہ کتاب کو جاننے والے یعنی توریت اور انجیل کو جاننے والے تھے، لیکن وہ اس قرآن کا جب پیغام پہنچا تو انہوں نے فوراً لبیک کہا اور وہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی قرآن حکیم بار بار زندگی کی آخری سانس تک قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اپنی نسلوں تک یہ ہمارا پیغام، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس قرآن کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمارے سب گھر والوں کو بھی اللہ قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، فہم قرآن کی دولت دے دے، تدبر قرآن کی دولت دے دے۔ اللہ مرتے دم تک اس کی تلاوت صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنا سمجھانا اور اس کا پیغام مرتے دم تک ہمیں دینے کی، اور مولائی کریم اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرما، ہمارے لیے مولائی کریم عمل کرنا آسان فرما دے، ہر قسم کی بے عملی، بد عملی، بد نگاہی، بد کرداری، غرور، تکبر، ریاکاری، یا اللہ جو جو کام تجھے ناپسند ہیں ہر اس کام سے ہمیں بچا لے، اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ ہم سب پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ جتنے دعائیں ہیں آج تک کی ہیں، آئندہ کرتے رہیں گے، یا اللہ تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔